ابا کے فوت ہونے کے بعد بھیا اور بھابھی نے میرا سامان باندھا اور کہا ہم نے یہ گھر بیچ دیا ہے، ہم پردیس جا رہے ہیں، تم اپنا انتظام کر لو۔ میں نے تڑپ کر کہا اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے۔ تب بھائی نے کہا ابا نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ میں نے ضد کی تو بھابھی نے مجھے تھپڑ مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی ابا کی قبر پر جا کر بیٹھ گئی اور میں وہیں پر رہنے لگی۔ رات کو قرآن پڑھتے پڑھتے سو جاتی اور بھائی کو جھولی اٹھا کر بد دعا دیتی۔ ایک دن کچھ لوگ میت لے کر میرے پاس آئے اور میرے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ میں نے میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں مٹی اٹھا کر سر میں ڈالنے لگی کیونکہ میں روتے ہوئے ماں کو یاد کر رہی تھی، کیونکہ آج میری بھابھی نے برتن نہ دھونے پر مجھے تھپڑ مارا تھا اور بھائی نے مجھے کام چور کا لقب دیا تھا۔ آج میری ماں زندہ ہوتی تو کسی کی ہمت نہ ہوتی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی۔ بس ابا تھے، وہ بھی بے بس۔ انہوں نے اپنا سارا کاروبار بیٹے کے حوالے کر دیا تھا اور بھائی بیوی کے غلام بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ خود تو عیش کی زندگی گزار رہے تھے اور ہم باپ بیٹی پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ میں جوان ہو چکی تھی۔ ابا بھائی سے کہتے بیٹا عافیہ کی شادی کر دے، یہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ بھائی نے بھابھی کے کہنے پر میری شادی بھابھی کے پھپھو کے بیٹے سے کر دی اور مجھے بوجھ سمجھ کر اس گھر سے چلتا کیا۔ میں خاموشی سے اس گھر سے رخصت ہو کر اپنے نئے گھر آ گئی۔ ساس نے کوئی استقبال نہ کیا اور شوہر اتنا سخت مزاج تھا کہ بات بات پر گالیاں نکالتا۔ شادی کے کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ شوہر پہلے ہی شادی شدہ تھا، اس کی پہلے 2 بیویاں اسے چھوڑ گئی تھی۔ میں پھر بھی صبر کر گئی، اپنے بوڑھے باپ کو بتا کر کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ شوہر اب ضد کرتا اپنے باپ سے پیسے مانگو، میں نے کاروبار کرنا ہے۔ میں نے پہلی بار ابا سے پیسے مانگے تو وہ خود آ کر پیسے دے گئے۔ تب میرا شوہر ندیم خوش ہو گیا۔ مہینے بعد اس نے پھر مجھے کہا کہ ابا سے پیسے مانگو، میں نے کسی کا ادھار دینا ہے۔ بس اب تو اس کی عادت بن گئی تھی، ہر ماہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پیسے مانگ لیتا۔ اس بار ابا آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ کچھ نہ بولے۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا مانگتی۔ اب سوچا کہ جو مرضی ہو جائے میں ابا سے پیسے نہیں مانگوں گی۔ اب کی بار شوہر نے 50,000 مانگے تو میں نے انکار کر دیا۔ میرا انکار کرنا تھا کہ اس نے مجھے تھپڑ مار کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بولا تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم ابا سے بات کیوں نہیں کرتی، تمہاری وجہ سے میرا سارا کام رکا پڑا ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا پہلے ہی ابا نے بہت پیسے دیے ہیں لیکن تمہارے مطالبے رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا تو تم اب مخالفت کرنے لگی ہو، میں نے تمہیں عزت دی، گھر دیا اور تم اب مجھ پر سوال اٹھا رہی ہو۔ عزت جو کبھی ملی ہی نہیں، اس کا ذکر کر کے وہ مجھے خاموش کروا رہا تھا۔ میں کچھ نہیں بولی، ابا کو سب کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ ابھی فی الحال کچھ نہ بھیجے۔ ابا نے سمجھ کر ہاں میں سر ہلا دیا لیکن ان کی خاموشی میں تشویش چھپی تھی۔ میں نے اپنے گھر کچھ نہیں بتایا، شاید میں اپنے اندر کے طوفان کو دنیا سے چھپا رہی تھی کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ میں خود یہ فیصلہ کیے بیٹھی تھی۔ سچائی یہ تھی کہ میری زندگی کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی تھی اور ہر دن وہ بنیاد مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ سب کچھ سہتے سہتے 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک دن میں نے سنا ندیم کسی سے فون پر کہہ رہا تھا اگر یہ بھی بیکار نکلی تو وقت ضائع کرنے کا فائدہ کیا۔ فون بند ہوا تو میں نے دھیرے سے پوچھا کیا بات تھی۔ اس نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا کچھ نہیں، کام کی بات تھی، تم کیوں سنتی ہو ہر وقت۔ میں نے رخ موڑ لیا مگر ذہن میں وہ جملہ گونجتا رہا، اب ہر چھوٹی بات میں تانا شامل ہوتا تھا۔ صبح ناشتے میں دیر ہو جائے تو سننے کو ملتا، یہی رہ گیا تھا نکھٹو پن۔ بچہ نہ گھر کا کام بھی نہ ساس کے طرز گفتگو میں بھی ایک نیا انداز آ گیا تھا۔ اب تمہارے جیسے نصیب ہوں تو یہی حال ہو، شادی کو سال ہونے والا ہے، نہ کوئی خوشخبری نہ کوئی دعا کی تاثیر۔ میں ہر مہینے ان نظروں کا سامنا کرتی
जो मेरे जिस्म को कसूरवार ठहराती थी। डॉक्टर के पास जाने की बात आई तो सास ने सख्त लहजे में कहा, डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं, हम सब कुछ समझते हैं। मैंने खामोशी को ओढ़ लिया। मैं हर रोज खुद को तसल्ली देती कि शायद कल कुछ बदल जाए, लेकिन कल सिर्फ एक और दिन बनकर रह जाता। एक दिन शाम को नदीम घर आया तो काफी गुस्से में था। जूते पाँव में फेंके और बोला, आज फिर बिजली का बिल वक्त पर जमा नहीं हुआ, तुम घर में करती क्या हो? मैंने धीरे से कहा, आप ही तो कहते हैं ये काम आपके हैं। उसने लपक कर मेरे बाजू को जोर से खींचा। जुबान चलाने लगी हो, मेरी कलाई पर निशान पड़ गया, मगर मैंने कुछ न कहा। रात को कमरे में सन्नाटा छाया रहा। वो सोने से पहले बोला, यही हाल रहा तो तुम्हारे मेके वापस भेज दूंगा। बेकार औरत। एक दिन मोहल्ले की खाला आई हुई थी, चाय पेश की तो सास ने उनके सामने ही कहा, हमारी बहू तो चुप की मूरत है, न हंसती है न बोलती है, शायद कुछ कमी है जिसकी वजह से खामोश रहती है। मैंने महसूस किया कि अब मेरी खामोशी भी ताना बन चुकी है। बोलूं तो बदतमीज, चुप रहूं तो बेवकत। उसी दिन रात को नदीम ने कहा, मेरी माँ कह रही थी तुम्हें दोबारा चेकअप करवाया जाए, वो चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। मेरे दिल पर जैसे किसी ने छुरी रख दी हो, मगर आवाज न निकली। सिर्फ इतना पूछा, और आप? उसने मोबाइल पर नजरें जमाते हुए कहा, अगर ऐसे ही रहा तो शायद करना पड़े। मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहाँ कोई जवाब छुपा हो। सोने से पहले सास कमरे में आई और कहा, तुम्हारे अब्बा से कहा था कि सब कुछ देकर बेटी भेज रहे हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खाली है। मैंने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। वो बोली, याद रखो, अगर घर में बच्चे न हुए तो बाप के घर वापस जाओगी। कभी कभी सोचती थी, काश बीमार हो जाती, तब शायद कोई हमदर्दी करता, लेकिन सेहतमंद होकर भी हर दिन बीमार सी लगती थी। मैंने अब्बा को एक बार फोन किया, सिर्फ ये कहने के लिए, सब ठीक है। वो बोले, आवाज सुनकर लग रहा है कि ठीक नहीं है। मैंने जवाब दिया, बस थक गई हूँ। अब्बा ने धीरे से कहा, बेटी, अगर कभी लगे कि थकने से ज्यादा बोझ हो गया है तो बताना जरूर। लेकिन मैंने नहीं बताया। कई बार ऐसा हुआ कि रात को जब सब सो जाते, मैं छत पर जाकर आसमान देखती रहती। मैं सोचती, क्या वाकई आसमान के नीचे सबके लिए जगह है? क्योंकि मुझे तो अपने ही घर में जगह कम लगने लगी थी। वो सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी, बस फर्क इतना था कि जिस्म का हर हिस्सा दुख रहा था। चेहरे पर नील था और दिल पर एक और दाग। मैंने आईने में खुद को देखा, आंखें सूजी हुई थी, होठों पर खामोशी पक्की हो चुकी थी। नीचे से सास की आवाज आई, नाश्ता बन गया या अब भी रोने का शौक बाकी है? मैंने आंखों पर पानी की छींटे मारे, दुपट्टा ओढ़ा और नीचे उतर गई। हाथ जल रहा था, मगर चूल्हा जलाना ही था। बर्तनों की आवाज के बीच दिल बार बार यही कहता, अब्बा के पास चली जाओ, बस अब मजीद नहीं। उसी शाम मैंने एक बैग में 2 जोड़े रखे। दिल कांप रहा था, लेकिन कदम मजबूत थे। नदीम ने दरवाजे पे ही रोक लिया। कहाँ जा रही हो? मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, अब्बा के पास। उसने तंजिया हंसी हंसी, जाओ और कह देना कि अब तुम वापस नहीं आओगी। दरवाजा मेरे पीछे बंद हुआ, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी कैद खाने का दरवाजा टूटा हो। अब्बा के घर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उन्होंने दरवाजा खोला, मुझे देखकर चौंक गए। आफिया, सब खैरियत? मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सहना, बस आपके पास रहना है। उन्होंने दरवाजा बंद किया, मुझे अंदर ले गए और सोफे पर बिठा दिया। बेटा, अब तफसील मत बताओ, मैं सब समझ गया हूँ। तुम जहाँ हो सही हो। अगले दिन अब्बा मुझे अपने एक जानने वाले वकील के पास ले गए। वहाँ बैठकर पहली बार लफ्ज खुला जुबान से निकला। वकील ने सारी बात सुनी, कुछ सवालात किए और चंद दस्तावेज तैयार करवा दिए। नदीम को नोटिस भेज दिया गया। 3 दिन बाद उसका जवाब आया, मुख्तसर सा, खुला मंजूर है, उस पर मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने दस्तखत कर दिए और अदालत के खामोश कमरे में मेरी जिंदगी के सबसे शोर ज़दा बाप को बंद कर दिया गया।
ابا کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ سکون ضرور ملا، لیکن بھائی کا رویہ یکسر بدل چکا تھا۔ ایک شام وہ کام سے آیا، کمرے میں داخل ہوتے ہی کہنے لگا، آپ نے خلا دلوا دی۔ واہ ابا، بیٹی کے لیے ماں باپ بننے کے چکر میں بیٹی کو طلاق دلوا دی۔ ابا نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، اسے خلا دلوائی ہے، برباد ہونے سے بچایا ہے۔ تم نہیں جانتے تمہاری بہن نے کیا کچھ سہا ہے۔ بھائی منہ موڑ کر چلا گیا اور اگلے دن سے مجھ سے بات کرنا بند کر دی۔ گھر میں مجھے نظر انداز کیا جانے لگا، باتوں میں میرا نام آتا تو بس طنز کے ساتھ بھابھی کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ ایک دن میں کچن میں تھی، وہ آئی اور بولی، یہ گھر ابا کا ہے نہ تمہارا، یہاں بسنے کا حق ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے نصیب میں عزت ہو، طلاق یافتہ عورتوں کا نہیں۔ میں چپ رہی، جواب دیتی تو معاملہ بڑھتا، ویسے بھی خاموشی اب عادت بن چکی تھی۔ بھائی نے ابا سے بات کرنا کم کر دیا، کاروبار کے فیصلے وہ خود کرنے لگا۔ اکثر کہتا، میں بھی کماتا ہوں، ہر بات ابا کی نہیں چلنی چاہیے۔ ابا یہ سب برداشت کرتے، لیکن میں دیکھتی تھی کہ ان کے چہرے پر تھکن بڑھ رہی ہے۔ ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ چھت پر لے گئے، وہیں پرانی کرسی پر بیٹھے، میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، کبھی کبھی اولاد کو بچانے کے لیے باپ کو سب کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، ابا میں آپ کا بوجھ نہیں بننا چاہتی، کچھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تم بوجھ نہیں ہو، بس تم خوش رہو، یہی کافی ہے۔ چند دن بعد میں نے ایک سلائی سکھانے والے ادارے میں داخلہ لے لیا۔ ابا نے خود فارم بھرا اور مجھے لے کر گئے، کہنے لگے، اپنی دنیا خود بناؤ، دوسروں سے امید رکھو گی تو دل ٹوٹے گا۔ ادارے میں جانا میرے لیے نئی دنیا میں قدم رکھنے جیسا تھا۔ وہاں اور بھی لڑکیاں تھیں، مختلف کہانیاں، مختلف درد، ان سب میں ایک قدر مشترک تھی۔ میں وہ سب دوبارہ جینا چاہتی تھی۔ بھائی کا رویہ مزید سرد ہو گیا، گھر میں اکثر تذکرہ ہوتا، اس کی دوبارہ شادی کروا دینی چاہیے، آخر کب تک یہ ہمارے سر پر رہے گی۔ ابا خاموشی سے سنتے، پھر کہتے، اس کی زندگی ہے، فیصلہ اس کا ہوگا۔ لیکن میں جانتی تھی وہ دباؤ محسوس کرتے ہیں، اور وہ دباؤ اب گھر کی دیواروں پر بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ سلائی سیکھنے کے 3 مہینے بعد مجھے ایک چھوٹے یونٹ میں جز وقتی کام مل گیا۔ تنخواہ معمولی تھی، لیکن میرے لیے وہ تنخواہ نہیں، ایک نیا احساس تھی۔ ہر شام جب واپس آتی، ابا دروازے پر انتظار کرتے، آ گئی میری بیٹی۔ میں کہتی، جی ابا، آج کپڑوں کے کٹ میں غلطی نہیں کی، ماسٹر صاحب نے تعریف کی۔ وہ مسکرا کر کہتے، تم تو ہمیشہ تعریف کے لائق تھی، بس وقت نے تمہیں چھپا دیا تھا، مگر وقت زیادہ دیر چھپائے رکھتا بھی کہاں ہے۔ ایک شام واپسی پر میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، گھر میں سناٹا تھا، بھائی کی آواز نیچے کمرے سے آ رہی تھی، بھابھی بھی ساتھ تھی، اور اوپر پہنچی تو خالہ روتی ہوئی آئیں، عافیہ بیٹا، تمہارے ابا۔ جملہ ادھورا رہ گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ فیکٹری میں انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، صرف 15 منٹ اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تدفین کے بعد سب بدل گیا، گھر کے در و دیوار وہی تھے، مگر سایہ ہٹ چکا تھا۔ وہ کرسی جہاں ابا بیٹھا کرتے تھے، وہ ٹوپی جو ہمیشہ سامنے میز پر رہتی تھی، سب ویسا ہی تھا، مگر وہ نہیں تھے۔ پہلے دن تو سب آئے، افسوس ہوا، رسم پوری ہوئی، لیکن دوسرے دن ہی بھائی کی گفتگو بدلنے لگی۔ ابا کا کاروبار مجھے ہی سنبھالنا ہوگا، آخر میں ہی ان کے ساتھ تھا۔ کسی نے نہیں کہا کہ وہ کاروبار ابا نے اپنی محنت سے بنایا تھا، تم صرف اس میں شریک تھے۔ بھابھی نے مجھے باورچی خانے سے دور کر دیا، ابا نہیں رہے، اب گھر کا نظام الگ ہوگا۔ میں نے اپنی پلیٹ اور کپ ایک چھوٹے بیگ میں رکھ لیے۔ اب میں اوپر والے کمرے میں رہتی تھی، اپنا ناشتہ خود بناتی، اپنا کھانا خود لے کر آتی۔ ایک دن بھائی بیٹھک میں کچھ کاغذات پھیلا کر بیٹھا تھا، میں خاموشی سے گزری تو آواز آئی، عافیہ، تم ذرا رکنا۔ میں رکی، یہ فیکٹری کی ملکیت کا کاغذ ہے، ابا کے دستخط ہیں، میں شریک مالک ہوں، تمہیں اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو اب واضح بات کرو، بعد میں گلے شکوے نہ ہوں۔ میں نے کہا، میں تو یہی سمجھی تھی کہ ابا نے سب کچھ ہم دونوں کے لیے بنایا ہے۔ وہ بولا، ہاں، لیکن چلانے والا میں تھا، اب معاملات میں تمہاری مداخلت سے الجھن ہوتی ہے۔
اس کے بعد مجھے کسی میٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا، فیکٹری کی چابیاں بدلی گئی، اکاؤنٹ تک رسائی ختم کر دی گئی۔ میرے پوچھنے پر صرف اتنا کہا جاتا، اب سب کچھ رسمی طریقے سے ہوگا۔ سلائی یونٹ کی کام والی بہن نے ایک دن کہا، باجی آپ تو بڑے گھر کی لگتی ہو، یہاں کیوں آتی ہیں؟ میں نے کہا گھر وہ ہوتا ہے جہاں آپ کو اپنی جگہ کا یقین ہو، وہاں بس جگہ باقی ہے، حق نہیں۔ بھائی کی زبان سے ابا کا ذکر کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن پراپرٹی کی باتیں بڑھنے لگیں۔ ایک دن بیٹھک میں آواز آئی، گھر کا بٹوارا بھی سوچنا ہوگا، آخر بچے بڑے ہو رہے ہیں اور جگہ تنگ پڑتی جا رہی ہے۔ وہاں بیٹھے ایک مہمان نے پوچھا، عافیہ بہن کا حصہ؟ بھائی نے کہا، بیٹیوں کا حصہ بس کاغذ پر ہوتا ہے، عملی طور پر کچھ بھی نہیں۔ میں نے یہ سب چپ چاپ سنا۔ اب میں اس گھر میں مہمان سے بھی کم ہو گئی تھی، کپڑے دھونا، پانی بھرنا، حتیٰ کہ اپنی لائٹ کا بل تک خود دینا، یہ سب نارمل بن چکا تھا۔ ایک دن بھابھی نے آ کر کہا، اوپر والے کمرے میں ہمارا بیٹا پڑھنے لگا ہے، تم کہیں اور بندوبست کر لو۔ میں نے سوال کیا، کہاں جاؤں؟ وہ بولی، دارالامان کی بہت سہولتیں ہیں عورتوں کے لیے، تم خود مختار ہو گئی ہو نا، اب خود مختاری کا مطلب سمجھو۔ اس رات میں چھت پر دیر تک بیٹھی رہی، آسمان پر تارے تھے مگر کوئی روشنی میرے لیے نہیں تھی۔ سوچا ابا ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا، پھر یاد آیا وہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ اگلی صبح میں نے اپنا بیگ اٹھایا، وہی جس میں ایک ڈائری اور کچھ دوائیاں تھیں۔ دروازہ بند کرتے وقت آخری بار نیچے دیکھا، بھائی صوفے پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا، بھابھی بچے کو کھانا کھلا رہی تھی۔ کسی نے سر اٹھا کر نہیں پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں گئی نہیں، مجھے دھکیل دیا گیا تھا۔ وہ دروازہ بند ہوا پر ایک فیصلہ کھل گیا۔ اب زندگی صرف سہنے کا نام نہیں تھی، اب مجھے خود اپنی جگہ بنانی تھی، خواہ وہ قبر کے پاس ہو یا کسی اجنبی کی مہربانی سے۔ میں نے جس دن اس گھر کو چھوڑا، وہیں سے میری زندگی کا ایک اور باب کھلا۔ کچھ دن مختلف سہیلیوں کے گھروں میں گزرتے رہے، ہر جگہ بس اتنا ہی وقت ملا جتنا سوال نہ اٹھے۔ پھر میں نے شہر کے ایک پرانے قبرستان کے قریب ایک خالی بیٹھک ڈھونڈ لی جو کسی زمانے میں چوکیدار کے لیے بنی تھی۔ رات وہاں گزر جاتی، دن میں کسی چھوٹی مسجد میں صفائی یا کسی محلے دار کا کام کر کے چند روپے کما لیتی، بس اتنا ہی کافی تھا جینے کے لیے۔ اسی دوران ایک دن ایک سناشا چہرہ ملا، پرانی ہمسائی خالہ زینب جو کبھی ابا سے دوائی لینے آتی تھی، بازار میں ملی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر حیران ہو گئی، پوچھنے لگی، بیٹا گھر واپس کیوں نہیں گئی؟ میں نے ان کی طرف دیکھا، دھیرے سے کہا، وہاں میرے لیے جگہ باقی نہیں رہی۔ خالہ، انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بولی، کاش تمہارے ابا ہوتے، یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بھائی نے فیکٹری بیچ دی۔ میرے قدم رک گئے، میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ہاں، 2 دن پہلے ایک پارٹی آئی تھی، پورے دفتر کا معائنہ ہوا۔ میں تو حیران تھی، وہ جگہ تو تمہارے ابا کے نام تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ گھنٹے بعد ایک اور پرانے ورکر سے بات ہوئی جو اب بھی یونٹ میں کام کر رہا تھا۔ اس نے بتایا، ہمیں نیا مالک کل سے سنبھالے گا، سب کچھ اب تبدیل ہونے والا ہے۔ فیکٹری جس کے لیے ابا راتوں کو جاگتے تھے وہ اب کسی اور کی تھی۔ میں شام کو سیدھی پرانے دفتر کے باہر پہنچی۔ سائن بورڈ بدلا جا چکا تھا، جہاں کبھی شاہ ٹیکسٹائل لکھا ہوتا تھا وہاں اب الفا فیشن ہاؤس جگمگا رہا تھا۔ ایک سابق ورکر نے بتایا، تمہارے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ سعودیہ میں ایک بڑا سیٹ اپ شروع کرنا ہے، اس لیے یہ سب کچھ بیچ دیا۔ اس رات میں دوبارہ چھت پر نہیں، قبرستان کے کنارے پر جا کر بیٹھی، وہاں وہی خاموشی تھی جو میرے دل میں تھی۔ 2 دن بعد ایک اور انکشاف ہوا۔ بھابھی نے ایک سہیلی کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا، تم اپنا بندوبست کر لو، گھر بھی بیچ رہے ہیں، اب ہم سعودیہ جا رہے ہیں۔ میں نے جواب بھجوایا، میرا حصہ؟ جواب ملا، کیا ثبوت ہے کہ تمہارا کوئی حصہ ہے؟ ساری جائیداد تو بھائی کے نام تھی، ابا نے زندگی میں ہی لکھ دیا تھا۔ میں چکرا گئی، ساری زندگی ابا کہتے رہے یہ سب تم دونوں کا ہے، پھر یہ کیسا پلٹاؤ؟ میں نے اگلے دن پرانے محلے کے ایک وکیل سے مشورہ کیا، اسے کاغذات دکھائے جو میرے پاس صرف فوٹو کاپی کی صورت میں موجود تھے۔ وہ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا،
یہ دستخط عجیب لگ رہے ہیں، بہت کچھ یہاں مشکوک ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، جعلی ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا ممکن ہے یہ دستخط کسی اور وقت لیے گئے ہوں یا انگوٹھا جعلی طریقے سے لگوایا گیا ہو، مگر تمہیں اصل دستاویز تک رسائی حاصل کرنی ہوگی۔ اصل دستاویز وہ اب بھائی کے پاس تھی اور ان کے پاس جانے کا مطلب تھا خود کو مزید ذلیل کروانا۔ میں نے ایک راستہ سوچا۔ پرانی ہمسائی خالہ زینب نے بتایا تھا کہ بھائی آخری ہفتہ پاکستان میں گزار رہے ہیں۔ میں نے ان کے فلیٹ کے باہر کچھ گھنٹے انتظار کیا۔ جب بھائی باہر نکلا تو میں سامنے آ گئی۔ بات کرنی ہے، صرف 2 منٹ۔ اس نے سرد نظروں سے دیکھا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ تو پھر میرے حصے کی بات کاغذ پر لکھ کر دے دو، نہ وقت دینا پڑے گا نہ ضمیر کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ اس نے طنز کیا، حصہ بی بی ابا نے اپنی زندگی میں سب میرے نام کر دیا تھا، تمہیں جو ملا وہ کافی نہیں۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں ملا، اور جو تمہیں ملا ہے وہ بھی شاید تمہارا نہیں تھا۔ بھابھی باہر آئیں، عافیہ تم اب بھی پیچھے ہی ہو، ہمیں چھوڑ دو، ہم نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے فقط ایک جملہ کہا، زندگی وہ نہیں ہوتی جو دوسرے برباد کر دیں، زندگی وہ ہوتی ہے جو انسان خود سنوارتا ہے۔ بھائی نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنا چاہا، پھر چپ رہا، وہ چپ جو مجرم کی آخری خاموشی جیسی ہوتی ہے۔ اگلے دن میں نے عدالت میں ایک ابتدائی درخواست دائر کر دی۔ وکیل نے کہا یہ مقدمہ لمبا ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم اب کاغذی جنگ برابر ہوگی۔ مجھے جیت سے زیادہ انصاف کی ضرورت تھی۔ وہ فیکٹری، وہ گھر، اگر میرا کچھ بھی نہ نکلتا تو کم از کم اتنا تو طے ہوتا کہ سچ کیا تھا۔ عدالت میں کاغذات جمع کروا کے میں لوٹی تو شہر کے شور میں اپنی خاموشی اور بھی واضح ہو گئی۔ اب کوئی دروازہ ایسا نہیں بچا تھا جس پر دستک دیتے وقت دل نہ کانپتا ہو۔ پہلے ایک سہیلی کے ہاں پناہ لی، پھر خالہ کے گھر کچھ دن گزرے، لیکن جیسے ہی انہیں علم ہوا کہ میں مقدمہ کر چکی ہوں، ان کے رویے بدلنے لگے۔ ہم جھگڑوں والے لوگوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ عافیہ ہمیں معاف کرنا۔ یہ وہ دن تھا جب میں نے دروازہ پیچھے چھوڑا اور کسی سے کچھ نہ کہا، بس سیدھی قبرستان کی طرف چل دی، وہی قبرستان جہاں ابا سوئے تھے۔ میں ان کے مزار کے قریب جا بیٹھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، چاروں طرف سناٹا، میرے ساتھ صرف ایک بیگ تھا اور اندر وہ ڈائری جس میں سب کچھ لکھتی تھی جو زبان پر نہیں آتا تھا۔ ابا سب چھوڑ گئے ہیں، وہ بھی جنہیں آپ نے ہمیشہ قریب رکھا۔ میں پتھر کی سیل پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ رات ہو گئی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، مٹی کی خوشبو میرے بچپن کی طرح مانوس تھی۔ میں تھکی ہوئی تھی، ساری رات رونے کے بعد جیسے آنکھ خود بخود بند ہو گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو سامنے ایک تھالی رکھی تھی، اس میں گرم پراٹھا، چائے کا کپ اور ساتھ ایک پرچی۔ میں حیران ہوئی، ارد گرد کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پرچی پر صاف اردو میں لکھا تھا، تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے۔ میرے ہاتھ لرز گئے۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی، کوئی موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کو لگا شاید کوئی خیر خواہ ہے، شاید کوئی جاننے والا۔ میں نے کچھ کھایا نہیں، بس پانی پی کر وہ پرچی سنبھال لی۔ دن گزرا اور میں نے قبر کے پاس ہی بیٹھے بیٹھے سورج کو ڈھلتے دیکھا۔ ایک بچی قبر پر پھول رکھنے آئی تو میں نے اسے روک کر پوچھا، بیٹا صبح یہاں کوئی آیا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں باجی، ہم تو روز شام کو آتے ہیں، صبح یہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اگلی رات پھر وہی ہوا۔ میں تھکی ہاری سو گئی اور صبح آنکھ کھلی تو ایک بار پھر تازہ ناشتہ اور ایک پرچی موجود تھی۔ فکر مت کرو، تم اکیلی نہیں ہو۔ اب میرے دل میں سوال پیدا ہونے لگے، یہ کون ہے؟ روز کون آ کر میرے لیے کھانا رکھ جاتا ہے؟ یہ پرچیاں کون چھوڑتا ہے؟ تیسرے دن میں نے فیصلہ کیا کہ سونے کا ناٹک کروں گی۔ رات دیر تک جاگتی رہی اور جیسے ہی اندھیرا گہرا ہوا میں قبر کے قریب لیٹ گئی، آنکھیں بند کر لی، لیکن دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دی، کوئی آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ لگا آواز باہر آ رہی ہے۔ قدم رکے، پھر ہلکی سی کھنک سنائی دی، جیسے برتن زمین پر رکھے جا رہے ہوں۔ میں نے آنکھیں ذرا سی کھول کر دیکھا، ایک بزرگ شخص سفید شلوار قمیض میں، سر پر ٹوپی اور چہرے پر لمبی سفید داڑھی۔ اندھیرے میں ان کا چہرہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا،
لیکن ان کا انداز وہ انداز میرے ابا جیسا تھا۔ انہوں نے کھانا رکھا، پانی کی بوتل رکھی، پرچی میز پر رکھی اور واپس مڑ گئے۔ میں دھیرے سے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ قبرستان کے کونے میں بنے پرانے مکان کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا، وہی بزرگ سامنے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، آ جاؤ بیٹی، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر شاید تمہیں جاننا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں اندر داخل ہوئی۔ اندر ایک سادہ سا کمرہ، ایک چارپائی، چند برتن اور ایک پرانی الماری تھی۔ آپ کون ہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ مسکرائے، میں خلیل ہوں، تمہارے ابا کا پرانا دوست۔ تم بہت چھوٹی تھی جب میں نے آخری بار تمہیں دیکھا تھا۔ تمہارے ابا نے ایک وقت پر میری بہت مدد کی تھی۔ میں کوڑ کا مریض تھا، سب نے چھوڑ دیا تھا، لیکن تمہارے ابا نے میرا ہاتھ تھاما، میرا علاج کروایا، کھانا دیا، دوائیاں لائے۔ میں ساکت کھڑی رہی۔ جب میں واپس آیا تو سنا تمہارے ابا نہیں رہے۔ پھر تمہیں قبر کے پاس بیٹھے دیکھا تو خود کو روک نہ سکا۔ میں چاہتا تو تمہیں اپنے گھر بلا لیتا، مگر میں چاہتا تھا تم خود آؤ، خود پہ بھروسہ کرو۔ میں خاموش رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ گھر خالی ہے اور اب تمہارا ہے۔ میں نے اسے تمہارا نام کروا دیا ہے، تمہیں اب کوئی بے گھر نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، وہی ہاتھ جنہوں نے مجھے میری کھوئی ہوئی جگہ واپس دی۔ میرے دل میں پہلی بار سکون محسوس ہوا، جیسے ابا نے مجھے دوبارہ اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ اس رات میں نے لمبی نیند لی اور پہلی بار ڈر کے بغیر سوئی۔ اگلے دن صبح جب میں بیدار ہوئی تو وہی چادر میرے اوپر تھی جو گزشتہ رات خلیل چچا نے دی تھی۔ نیند سے پہلے میں نے پرانی ڈائری نکال کر ابا کے نام کچھ لکھا تھا، لیکن صفحہ ادھورا ہی چھوڑ دیا، شاید اس لیے کہ جو سوال لکھنا چاہتی تھی اس کا جواب مل چکا تھا۔ خلیل چچا نے ناشتہ تیار کر لیا تھا، سادہ سا کھانا جیسے ابا کبھی صبح صبح خود بناتے تھے۔ میں نے ان سے نظریں ملائے بغیر پوچھا، آپ کتنے دنوں سے میرے پیچھے آ رہے تھے؟ وہ خاموشی سے تھالی میرے سامنے رکھتے ہوئے بولے، جس دن تم پہلی بار ابا کی قبر کے پاس بیٹھی تھی اس دن سے۔ میں نے حیرت سے دیکھا تو آپ نے وہ سب اکیلے ہی کیا، کھانا پانی، وہ پرچیاں؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، اکیلا ہوں تو کرتا بھی سب کچھ خود ہی ہوں۔ پرچیاں وہ صرف تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے تھیں کہ تم ٹوٹی نہیں ہو، بس وقت سے بچھڑی ہو۔ میں نے پوچھا، آپ مجھے پہلے کیوں نہیں ملے؟ وہ کرسی پر بیٹھ گئے، نظر دروازے کی سمت ڈال کر بولے، ابا تمہارے جتنے سخی تھے اتنے ہی خاموش بھی۔ میری بیماری کے دنوں میں جب سب نے دروازہ بند کیا، صرف وہی آئے، میرے زخم دھوئے، مجھے خوراک دی۔ ان کے بعد میں واپس اپنے گاؤں چلا گیا تھا، وہاں سے بس یہی سنا کہ وہ نہیں رہے۔ جب واپس آیا، تمہاری حالت دیکھی تو دل نہ مانا، میں تمہیں یوں بے سہارا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، آپ کے اپنے کوئی نہیں؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہے، پھر بولے، نہ بیوی نہ اولاد، شاید تمہارا باپ ہی میرا سب کچھ تھا، اور اب تم ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ ان کے لہجے میں اجنبیت نہیں، اپنائیت تھی جو کبھی ابا کے لہجے میں سنائی دیتی تھی۔ تم نے مجھے اپنا سمجھا، میں احسان مند ہوں۔ وہ ہنسے، یہ احسان نہیں، حق ہے، تم میرے یار کی نشانی ہو۔ تمہارے باپ نے مجھ پر جو احسان کیے وہ کوئی نہیں چکا سکتا، لیکن میں چاہتا تھا تمہیں اپنی اہمیت کا احساس خود ہو، اس لیے میں نے تمہیں کبھی براہ راست کچھ نہیں کہا۔ میں نے پوچھا، تو وہ پرچیاں آپ لکھتے تھے؟ ہاں، انہوں نے ہولے سے سر ہلایا۔ میں روز سوچتا تھا آج کیا لکھوں جو تمہارے دل کو سہارا دے، کبھی ابا کے لہجے میں، کبھی دوست کے۔ میرے ذہن میں وہ سب پرچیاں گھومنے لگی، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے۔ ان کے پیچھے صرف الفاظ نہیں، خلوص چھپا تھا۔ خلیل چچا نے ایک فائل لا کر میرے سامنے رکھی، یہ دیکھو۔ میں نے کھولا تو ایک قانونی دستاویز نکلی، اس پر صاف لکھا تھا، یہ مکان جو میرے نام پر ہے آج کے بعد عافیہ بنت منظور شاہ کے نام منتقل کیا جاتا ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے، میں اپنی زندگی کا وہ قرض چکا رہا ہوں جو تمہارے باپ نے میرے لیے بے طلب چکایا تھا، اور تمہیں وہ مقام دے رہا ہوں جو تمہارا ہے۔
میں نے آہستہ سے کہا، یہ مقام دینے کے لیے آپ نے جو کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے وہ بیٹھک مکمل طور پر سنوار لی، فرش دھویا، پردے بدلے، پرانے تاکچے میں ابا کی تصویر رکھ دی۔ خلیل چچا روز صبح بیٹھک کے سامنے درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھتے، چائے پیتے اور پرانی باتیں سناتے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، آپ نے کبھی دوبارہ زندگی شروع کرنے کا نہیں سوچا؟ وہ ہنس کر بولے، ہر کوئی دوبارہ شروع نہیں کر سکتا، کچھ لوگ صرف دوسروں کو دوبارہ شروع کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، تبھی تو آپ مجھے مسلسل کھانا دے کر ہمت دلاتے رہے۔ انہوں نے ایک پرچی نکال کر دی، یہ آخری پرچی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں نے پرچی کھولی، اس پر لکھا تھا، اب تم خود لکھ سکتی ہو، تمہارے لفظ تمہاری روشنی ہوں گے۔ شاید یہی وہ دن تھا جب مجھے محسوس ہوا میں واقعی ٹوٹ کر بھی بچ گئی ہوں۔ اب میرے پاس نہ صرف پناہ تھی بلکہ شناخت بھی۔ جب کاغذی کارروائی مکمل ہوئی اور وہ بیٹھک واقعی میرے نام ہو گئی تو احساس ہوا کہ اب میں کسی اور کی چھت کے نیچے نہیں، اپنے گھر میں سانس لے رہی ہوں۔ اگرچہ وہ صرف 2 کمروں کا سادہ سا مکان تھا، لیکن میرے لیے ایک دنیا تھی۔ پہلی بار میں نے اپنی مرضی سے دروازے پر نام کی تختی لگائی، عافیہ منزل خلیل۔ چچا اب میرے باقاعدہ ہمسایہ بن چکے تھے، ہم ساتھ ناشتہ کرتے، ساتھ بازار جاتے اور وہ روز شام کو میری سلائی والی میز کے پاس بیٹھ کر پرانی خبریں سناتے۔ ان کی موجودگی میں وہ سناٹا ختم ہو چکا تھا جو برسوں سے میری زندگی میں گونج رہا تھا۔ ایک دن خلیل چچا نے کہا، بیٹی اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے ہنر کو کام میں لاؤ، یہاں کے محلے میں خواتین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تم انہیں سکھا سکتی ہو۔ میں نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اگلے ہفتے محلے کی 3 لڑکیاں میرے پاس سلائی سیکھنے آنے لگیں۔ ان میں سے ایک کی ماں نے پوچھا، باجی آپ خود بھی پڑھاتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اب شروع کیا ہے، یہ میرا نیا راستہ ہے۔ کئی دن گزر گئے، ایک شام دروازے پر دستک ہوئی، باہر محلے کا بچہ کھڑا تھا، ہاتھ میں موبائل۔ باجی کوئی باہر سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے حیرت سے فون لیا، لائن پر بھائی تھا۔ عافیہ میں خاموش رہی، میں سعودیہ میں ہوں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہ جس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ فراڈ نکلی، فیکٹری کے پیسے بھی گئے، گھر کا پیسہ بھی، سب کچھ اب وہاں محنت مزدوری کر رہا ہوں۔ میری زبان پر الفاظ نہیں تھے لیکن دل میں ہلچل ضرور تھی۔ وہ بولتا رہا، بھابھی بھی مجھ سے الگ ہو چکی ہے، بچے لے کر واپس چلی گئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا، صرف ایک موبائل ہے اور چند قرضے۔ میں نے مختصر جواب دیا، اللہ آسانی کرے۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، میں غلط تھا جانتا ہوں، لیکن ابا کی موت کے بعد جیسے کچھ نظر آنا بند ہو گیا تھا، تم سے بھی زیادتی کی۔ فون بند ہونے کے بعد میں دیر تک کرسی پر بیٹھی رہی، نہ خوشی تھی نہ غصہ، بس ایک احساس جیسے سب کچھ آخر سامنے آ ہی گیا۔ اگلے دن خلیل چچا آئے تو میں نے انہیں سب بتایا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر بولے، اللہ نے تمہیں وقت سے پہلے سب کچھ دکھا دیا تاکہ تم وقت پر سنبھل سکو۔ میں نے کہا، اب دل میں نہ نفرت ہے نہ تعلق، بس ایک فیصلہ ہے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، بہتر ہے، پر اگر وہ واپس آئے تو وہ جان لیں گے کہ اب میں پہلے والی عافیہ نہیں رہی۔ چند دنوں بعد میرے سلائی سیکھنے والے گروپ میں اضافہ ہو گیا، اب 5 لڑکیاں شام میں آتی اور 1-2 ارد گرد کی گلیوں سے کچھ کام بھی آنے لگا۔ ایک عورت نے کہا، باجی آپ کے کپڑے سلائی کے ساتھ ساتھ عزت سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی صنعت تھی۔ ایک شام دروازے پر دوبارہ وہی بچہ آیا، باجی کال ہے سعودی عرب سے۔ فون خلیل چچا نے اٹھایا، کچھ لمحوں بعد انہوں نے مجھے فون دیا، عافیہ میں واپس آ رہا ہوں، کچھ دن میں پاکستان ہوں گا، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ جس چھت کے نیچے پیدا ہوا تھا وہ چھت اب نہیں رہی۔ میں نے بغیر کسی تاثر کے کہا، کب آ رہے ہو؟ 1 ہفتے بعد، اگر اجازت ہو تو کچھ دن تمہارے پاس ٹھہر جاؤں۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر جواب دیا، یہ میرا نہیں چچا خلیل کا گھر ہے، اگر وہ چاہیں تو آ سکتے ہو۔ فون بند ہوا اور خلیل چچا نے میری طرف دیکھا، تو تم انہیں واپس آنے دو گی؟ ہاں، کیونکہ اب میں کمزور نہیں ہوں اور معافی وہ ہمیشہ بڑا ظرف مانگتی ہے۔
खलील चचा बोले, तो तुम अब वाकई बड़ी हो गई हो। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। एक दोपहर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। खलील चचा कुर्सी से उठे। मैं सिलाई मशीन पर काम कर रही थी। वो वापस आए तो उनके साथ वो खड़ा था जो बरसों पहले मुझे इस दरवाजे से निकाल चुका था। भाई की हालत बदली हुई थी, बाल बिखरे, चेहरे पर थकन और आंखों में वो नरमी जो मैंने कभी देखी ही ना थी। हाथ में सिर्फ एक बैग था और लिबास से साफ पता चलता था कि सफर सीधा आसाई से महरूमी की तरफ का था। उसने झिझकते हुए सलाम किया, अस्सलामुअलैकुम चचा, आफिया। मैंने सलाम का जवाब दिया, लेकिन कोई रद्दे अमल जाहिर न किया। खलील चचा ने एक तरफ होकर कहा, अंदर आ जाओ, धूप तेज है। भाई ने कमरे में कदम रखा, लेकिन अंदर के सकूत को तोड़ने के लिए कुछ बोला नहीं। चंद लम्हे गुजरे, फिर उसने नजर उठाकर कहा, मैं माफी मांगने आया हूँ। सब कुछ लुटा चुका हूँ और अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं बचा। मैंने खामोशी से खलील चचा की तरफ देखा। वो समझ गए और बाहर चले गए। भाई ने बैठते ही कहना शुरू किया, सऊदीया में सब कुछ खत्म हो गया। जिस पार्टनर पर भरोसा किया वो रकम लेकर गायब हो गया। भाभी ने तलाक ले ली, बच्चे अपने मेके चले गए। मैंने कई दिन सड़कों पर गुजारे, मजदूरी की। फैसला किया कि वापस आकर वो सब मांग लूं जिससे दूरी इख्तियार की थी। मैंने सवाल नहीं किया, बस सुन रही थी। मैं जानता हूँ, जायदाद पर कब्जा किया, तुम्हें बेघर किया, लेकिन आफिया, मैं अब वो इंसान नहीं रहा। वो गरूर, वो दौलत, सब छिन गया। सिर्फ एक चीज बाकी है, पछतावा। वाकई उसके चेहरे से झलक रहा था, लेकिन मैं जानती थी पछतावा माफी की दलील नहीं, माफी का दरवाजा होता है। खोले या ना खोले, ये अख्तियार हाथ में होता है। तुमने सब बर्दाश्त किया, मैंने कुछ भी ना पूछा। तुम चली गई और मैंने पलट कर ना देखा। लेकिन आज जब दुनिया ने मुझे तन्हा कर दिया है, तो याद आया कि जिन्हें हम कमजोर समझते हैं वही असल में सबसे मजबूत होते हैं। मैंने गहरी सांस ली। ये घर चचा खलील का है। मैंने उन्हीं के साए में पनाह ली। उनकी इजाजत के बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती। उसी वक्त खलील चचा दरवाजे पर आ गए, जैसे सब सुन चुके हों। आफिया, जो शख्स सच बोल रहा हो उसके लिए दरवाजा बंद नहीं होता। मैंने तुम्हें अपना घर दिया, अब तुम्हारे फैसले का वक्त है। मैंने भाई की तरफ देखा, यहाँ जगह है लेकिन शराइत भी हैं। वो फौरन बोला, जो कहो मंजूर है। यहाँ किसी को हक नहीं कि माजी को मौजू बनाए। तुम यहाँ पनाह ले सकते हो, लेकिन फैसले मेरे नहीं, तुम्हारे होने चाहिए। खुद को साबित करो, चचा का एतबार बहाल करो, और अगर वाकई बदल चुके हो तो वो खुद तुम्हें अपना लेंगे। भाई की आंखें भर आईं। वो झुककर बोला, मैं हर शर्त मानता हूँ, बस तुमने दरवाजा खोल दिया, यही मेरे लिए बहुत है। अगले दिन से वो घर के छोटे छोटे कामों में मदद देने लगा। खलील चचा ने उसे अपनी जरूरत की फहरिस्त थमा दी। ये सब लेकर आओ और वक्त पर फिर देखेंगे अगला कदम क्या है। भाई ने बिना कोई इतराज किए सब किया। शाम को चचा ने मुझे कहा, बदले हुए चेहरों को परखना मुश्किल होता है, लेकिन जो खुद को बदल ले उसका रास्ता रोका नहीं जा सकता। अब वो रोजाना शाम को मेरे साथ सिलाई यूनिट के बाहर बैठता और आने वाली लड़कियों को दरवाजा खोलता। एक लड़की ने एक दिन कहा, बाजी, ये आपके भाई हैं, बहुत शाइस्ता आदमी है। मैंने सर हिलाया, हाँ वो ही है। मैं जानती थी मेरी माफी ने उसके लिए दरवाजा खोला था, लेकिन उसकी मेहनत ही उसे अंदर रख सकती थी। एक दिन भाई मेरे पास आया और कहा, मैं वापस कुछ देना चाहता हूँ। वो कागजात जिन पर जैली दस्तखत थे मेरे पास हैं, चाहो तो सब वापस तुम्हारे नाम हो सकता है। मैंने नरमी से जवाब दिया, अब इन चीजों की जरूरत नहीं। जो सुकून इस छोटे से घर ने दिया है वो किसी फैक्ट्री में नहीं मिल सकता। उसने कहा, कम से कम तुम्हें वो दस्तखत देखने चाहिए ताकि तुम जान सको सच क्या था। मैंने कहा, मैं जानती हूँ सच क्या था। अब्बा के साथ जो तुमने किया वो माफ किया, लेकिन भूलना मेरे इख्तियार में नहीं। बस इतना जान लो, तुम अब सिर्फ भाई हो, मालिक नहीं। खलील चचा ने हमारी गुफ्तगू सुनी और मुस्कुराकर बोले, जो रिश्ता दोबारा जुड़ जाए उसे हर रोज संवारना पड़ता है। तुम दोनों ने वो पहला कदम उठा लिया है। उस दिन शाम को मैंने खिड़की खोली और पहली बार भाई को सहन में पौधों को पानी देते देखा।
وہی ہاتھ جو کبھی بے دردی سے مجھے دھکا دے چکے تھے آج نرمی سے مٹی کو سنوار رہے تھے، اور میں نے جان لیا تھا شاید معافی کا دروازہ صرف دوسروں کے لیے نہیں کھلتا، خود کے لیے بھی کھولنا پڑتا ہے۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ آنگن میں اتر رہی تھی، چھوٹے پودے جنہیں میں نے کچھ مہینے پہلے لگایا تھا اب قد نکال چکے تھے۔ بھائی پانی دے رہا تھا اور خلیل چچا چارپائی پر بیٹھے اخبارات کے پرانے کالم پڑھ رہے تھے جنہیں وہ دنوں مہینوں کے حساب سے جمع کرتے تھے۔ میں نے دروازے کے ساتھ لگی دیوار پر کیل ٹھونکی، وہاں ایک نیا تختہ لٹکایا، عافیہ بیگم کا ہنر۔ یہ صرف سلائی سینٹر کا مرکز نہیں تھا، یہاں وہ سب لڑکیاں آتی تھیں جنہیں دنیا بیکار اور بے نصیب سمجھتی تھی۔ ایک نے شور سے خلا لی تھی، دوسری کو سسرال نے لوٹا دیا تھا، تیسری کا باپ اس کا وجود ماننے سے انکاری تھا، لیکن سب یہاں آ کر خود کو محسوس کرنے لگی تھیں۔ شام کو جب سب لڑکیاں واپس چلی گئیں، میں نے چھت پر چڑھ کر پرانی چادر پھیلائی جس پر میں بیٹھ کر اکثر ابا کی باتیں سوچا کرتی تھی۔ اب چادر پر دھوپ کی نمی نہیں، روشنی کی چمک محسوس ہوتی تھی۔ خلیل چچا اوپر آئے، ہاتھ میں ایک پرانا خط تھا۔ یہ تمہارے ابا نے میرے لیے لکھا تھا جب تم چھوٹی تھی، اس میں صرف 2 جملے ہیں، لیکن وقت آنے پر یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ جملے کتنے بڑے تھے۔ میں نے خط کھولا، ابا کی صاف لکھائی تھی، میری بیٹی اگر کبھی اکیلی رہ جائے تو اسے اپنا سمجھنا، وہ صرف میری نہیں تمہاری بھی بیٹی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے وعدہ نبھایا چچا۔ وہ ہنسے، تم نے مجھے زندہ رکھا۔ اسی وقت نیچے سے بھائی کی آواز آئی، عافیہ ایک لمحہ مل سکتا ہے؟ میں نیچے اتری، وہ کچن کے دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں چھوٹا سا لکڑی کا باکس تھا، یہ ابا کے کمرے میں رکھا رہتا تھا، میں نے کبھی کھولا نہیں، شاید اب تم کھولو۔ میں نے باکس کھولا، اندر ایک جوڑا ابا کا رومال اور ایک کاغذ، اس کاغذ پر لکھا تھا، میں اپنی اولاد میں فرق نہیں کرتا، لیکن جو دکھ سہ لے اور پھر بھی خاموش رہے وہ صرف بیٹی ہو سکتی ہے۔ میری عافیہ میرے بعد بھی اپنے قدموں پر چلے گی، مجھے یقین ہے۔ میں نے کاغذ کو سینے سے لگا لیا اور پھر ایک لمحے بعد بھائی کی طرف دیکھا، کیا تم نے یہ پہلے کبھی پڑھا؟ وہ بولا نہیں، اگر پڑھ لیتا تو شاید سب کچھ ویسا نہ ہوتا جیسا ہو گیا۔ میں نے خالی دیوار کی طرف اشارہ کیا، یہاں میں ابا کی تصویر لگانا چاہتی ہوں۔ بھائی نے کہا، اور میں چاہتا ہوں اس کے نیچے تمہاری تصویر بھی ہو، تاکہ روز یاد رہے کہ جسے ہم کمزور سمجھتے ہیں وہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ چند دنوں بعد بھائی کو ایک چھوٹا نوکری کا موقع ملا، ایک مقامی گودام میں۔ وہ ہر دن وقت پر نکلتا، واپس آتا، بچوں کو دیکھنے کی خواہش میں تڑپتا اور ہر ماہ کچھ نہ کچھ بچا کر چچا کو دیتا۔ چچا پہلے کچھ نہیں دیتے تھے، پھر ایک دن بولے، جو عزت سے کمائے وہ خیرات نہیں، محنت ہوتی ہے۔ ہم تینوں اب ایک نئی رفتار میں بن چکے تھے، نہ ماضی کے گلے، نہ مستقبل کی ضد، صرف آج تھا جس میں ہم نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ ایک دن لڑکیوں کے گروپ نے کہا، باجی ہمیں کہیں لے کر چلیں، کوئی پکنک، کوئی سیر۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، گھروں سے نکل کر یہ گھر تمہاری پکنک ہے۔ پھر اگلے جمعے انہیں قریبی پارک لے کر گئی جہاں وہ سب بے فکری سے ہنس رہی تھی۔ چچا نے جب دیکھا تو کہا، یہ سب وہ بیج ہیں جو تم نے خود پر بکھیرے، اب پودے بن رہے ہیں۔ اسی دن رات بھائی چھت پر میرے پاس آیا اور پہلی بار سیدھے سیدھے کہا، عافیہ تم نے جس وقت مجھ پر دروازہ کھولا میں زندگی سے ہار چکا تھا، تمہاری معافی نے مجھے وہ ہمت دی جو میں خود میں تلاش نہیں کر پایا۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ کچھ اعتراف صرف سننے کے لیے ہوتے ہیں، جواب دینے کے لیے نہیں۔ چچا قریب آئے، دونوں کو دیکھا اور دھیرے سے بولے، یاد رکھو رشتے وہی نہیں ہوتے جو خون سے بنتے ہیں، اصل رشتے وہ ہوتے ہیں جو دکھ میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید ابا وہ سب دیکھ رہے تھے، اور اگر دیکھ رہے تھے تو جانتے ہوں گے میں ٹوٹ کر جیتی نہیں، جڑ کر کھڑی ہوئی ہوں۔ حقیقی رشتے وہ ہوتے ہیں جو ضرورت کے وقت ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ صرف خون سے بندھے ہوں۔ زندگی میں زخم کمزوری نہیں، طاقت بن سکتے ہیں اگر خود پر یقین قائم رہے۔